پر ایک بات مجھے یاد آئی، ذرا توجہ سے سننا. آپ تو توجہ سے سن ہی رہے ہیں لیکن مزید توجہ چاہتا ہوں. حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی. اب ذرا دھیان سے سنو، اپنی بہنوں کی بھی توجہ، وہ زیادہ اس معاملے میں رہتی ہے. ایک خاتون حضرت جنید بغدادی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. یا سید الطائفہ، اے جنید بغدادی، میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر، آج کل کے مردوں کو بھی دوسرے نکاح کا بڑا شوق ہے. حالانکہ دوسرا نکاح اسلام نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اللہ اکبر، لوگ اگر اس کی شرطیں سن لیں تو پھر وہ لوگ ذرا سوچیں گے. لوگ آج شوق سے دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، مگر فرمایا گیا جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. جتنے دن اس کے گھر رہتا ہے اتنے دن اس کے گھر بھی رہے. جیسی قیمت کا لباس اس کو پہناتا ہے ویسی قیمت کا لباس اس کو بھی پہنائے. جتنا خرچہ اس کو دیتا ہے اتنا خرچہ اس کو بھی دے. اگر برابری کا سلوک نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کو آدھا اٹھائے گا، اس کا آدھا دھڑ اٹھائے گا. لوگ دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون ہے جو آدھا دھڑ لے کر کے چلا ہے؟ تو بیان کیا جائے گا ایک سے زیادہ اس کی بیویاں تھی اور وہ دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو آدھا اٹھایا گیا. آج لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا اسلام نے تو دوسری بیوی کی اجازت دی ہے. ارے کس کو دی ہے؟ الا واحدہ. اللہ اکبر. قرآن مقدس کی پوری آیت یہ ہے، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ پاک فرماتا ہے نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئے، جو تمہارے دل کو بھائے. کتنی؟ دو دو، تین تین، چار چار. مگر فرمایا اللہ تعدلوا فواحدہ، ایک سے زیادہ اسی صورت میں کر سکتے ہو جب ان کے درمیان انصاف کر سکو. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کرنا، بے شک، ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے. یہ ایک الگ سا عنوان ہے، الگ سا عنوان ہے، اس کی طرف نہیں. سید الطائفہ جنید بغدادی سے ایک عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا، سرکار مرشد میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے. توجہ، حضرت جنید بغدادی نے کہا کرنے دے بیٹیا، کرنے دے. کیا ہوا؟ اسلام نے اجازت دی، کرتا ہے کرنے دے. اس عورت نے کہا حضرات اگر دھیان دے، حضرات اگر اسلام اجازت دیتا کسی عورت کو کسی مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی تو میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھول دیتی اور چہرہ کھول کے بتاتی کہ جس کے پاس اتنا خوبصورت محبوب ہو اگر وہ دوسری طرف توجہ کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اگر چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی تو میں رخ سے پردہ اٹھا کر، چہرے سے نقاب اٹھا کر بتاتی کہ اتنی خوبصورت محبوب، اتنا خوبصورت جس کے پاس ہو وہ دوسری طرف توجہ کرے تو کتنا بڑا بے وفا، کتنا بڑا جفاکار ہے. اتنا سننا تھا. جنید بغدادی چیخ مارتے ہیں اور چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں. وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، اس کے تو مسئلے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. ادھر جنید بغدادی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. مریدین آئے، آپ کو اٹھایا، ہوش میں آیا. فرمایا اس عورت نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا اس نے یہ کہا کہ میرا شوہر دوسرے کے چکر میں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا اجازت ہے اگر نکاح کرے تو اس نے کہا آقا مرشد اگر اسلام اجازت دیتا کسی عورت کو چہرہ کھولنے کی تو میں چہرہ کھول کے نقاب الٹ کر کے بتاتی کہ ایسا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو اگر وہ دوسرے کی طرف توجہ کرے تو کیسا جفاکار ہے. تو میں نے سوچا اس عورت جیسا محبوب جس کے پاس ہو وہ دوسری طرف توجہ کرے تو اس کے حسن کی توہین ہے. میرے پاس تو آمنہ کے لال جیسا محبوب ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، اولاد غوث اعظم. میرے نام کا نعرہ نہیں لگا. میرے پاس تو آمنہ کے لال جیسا محبوب موجود ہے. وہ کیسا محبوب ہے؟ اب ذرا سن لے وہ کیسا محبوب ہے. خدا کی عزت کی قسم قوم مسلم تباہی کے دہانے پر نہ پہنچی ہوتی. قوم اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر نہ چلے ہوتے. اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں
के हाथों में भीख के कटोरे न होते, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी बच्चियां 30-30, 35-35 साल की बगैर रिश्ते की तुम्हारे घर में न बैठी होती। अल्लाह की इज्जत की कसम तुम बेचैन न होते, तुम बेकरार न होते, तुम मुस्तरिब न होते, तुम सताए न जाते, तुम तबाह न किए जाते, तुम बर्बाद न किए जाते, तुम मारे न जाते, तुम काटे न जाते। अगर तुम आमिना के लाल की इज्जत करते, उनका एहतराम करते, उनकी कद्र करते। जुनैद बगदादी कह रहे हैं एक लड़की ऐसी खूबसूरत है, अगर उसका शौहर दूसरी तरफ नजर डाले तो उसके हुस्न की तौहीन है। मेरे पास तो आमिना के लाल जैसा, आमिना के लाडले जैसा महबूब मौजूद है। और वो महबूब कैसा है? अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा खुद उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मेरे आका आपके हुस्न में और यूसुफ के हुस्न में क्या फर्क है? या रसूल अल्लाह, आपके हुस्न में और यूसुफ के हुस्न में वो भी खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत है, दोनों के हुस्न में फर्क क्या है? सुल्तानपुर वालों और गिरद नवाज से आने वालों, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह ने कैसा नबी अता किया। मूसा जैसा नबी देता तो भी बड़ी बात थी, ईसा जैसा नबी देता तो भी बड़ी बात थी, दाऊद और अय्यूब जैसा नबी देता तो भी बड़ी बात थी। लेकिन खुदा ने हमें दिया तो नबियों का इमाम दिया, इमामुल अंबिया दिया। मूसा जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े रहते हैं, खुदा ने वो नबी हमें अता फरमाया। हज़रत मूसा जिसके उम्मती बनने की दुआ करते हैं, अल्लाह ने वैसा नबी हमें अता फरमाया। अरे नादान, खुदा ने हमें नबी दिया तो कैसा नबी दिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पत्थर मारती है, नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पत्थर मारती है। अल्लाह फरमाता है, नूह तूने तो बहुत ज्यादा इन पर, इनकी जफा पे सब्र किया, बता तू क्या चाहता है, बता तू क्या चाहता है, बता तू क्या चाहता है? नूह कहते, मौला इनको तू गर्क कर दे, तूफान भेजकर, आंधियां भेज के, तूफान भेज के इनको गर्क कर दे। ये हजरत नूह कहते हैं। लेकिन अपने नबी की शान क्या है? जब कौम पत्थर मार मार के लहू लहान करती है तो अल्लाह पहाड़ का फरिश्ता भेज के कहता है, महबूब तेरी मर्जी क्या है? तो अपने नबी की शान ये है। आका कहते, मौला तूने मुझे डुबाने के लिए नहीं, तूने तो मुझे तिराने के लिए पैदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने मुझे बर्बादी के लिए नहीं, तूने मुझे आबादी के लिए पैदा किया है। अगर ये पत्थर मारने वाले मुझ पे ईमान नहीं लाते, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कारून जुल्म करता है, जुल्म करता है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहता है, तुझ पे जुल्म किया, बोल क्या चाहता है? इसको धसा दे जमीन, इसको धसा दे जमीन में। धस गया कारून। सुराका आका पे जुल्म करने आया, सुराका आका पे जुल्म करने आया। अल्लाह ने कहा, महबूब क्या चाहते हो? तो बताना भी मकसूद था ना कि जो मूसा के पास है वो मेरे पास भी है, बल्कि उससे बढ़कर है। यही तो बात है, यही तो बात है। इसीलिए तो अहले सुन्नत का इमाम कहते हैं, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, क्या चाहते हो महबूब? सुराका पकड़ने आया है। आका ने फरमाया, जमीन इसको पकड़। तवज्जो, जमीन इसको पकड़, अजमत मुस्तफा इसको पकड़। सुराका सवारी के समेत जमीन में धसा। तवज्जो, कारून धसा, कारून धसा। कारून ने कहा, मूसा मुझसे गलती हुई, तो कहा डूब इसी में, जमीन के अंदर धस। कारून कहता है गलती हुई, वहां उज्र कबूल न हुआ, कहा धस, धसते जा, तेरी औकात यही है। लेकिन सुराका, हुजूर ने फरमाया पकड़ जमीन, इसको धसा अपने अंदर। इधर जमीन ने धसाया, उधर सुराका ने कहा मालिक मुझे माफ कर दे, फरमाया छोड़ दे। सुभान अल्लाह। मूसा की शान अलैहिस्सलाम ये है, वो धसाना जानते हैं। अपने नबी की शान ये है, धसाना भी जानते हैं, निकालना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ धसाया नहीं, निकाला भी, और सिर्फ निकाला नहीं बल्कि और बड़ी चीज अता की। फरमाया मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह। मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूँ। तो कहा वो कैसे मालिक? तो फरमाया किसरा फतेह होगा और उसके बादशाह के सोने के कंगन आएंगे, वो तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। सुराका तू सोने की लालच में आया, जा मैंने भी तुझे सोना अता कर दिया। सुभान है तवज्जो आपकी? आप कहेंगे हजरत सोना तो मर्दों के लिए हराम है। मैंने कहा यही तो बात है, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी है, वो ज़बां जिसको
کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی شریعت میں مداخلت ہو رہی تھی تو کچھ مولوی جلسہ کرنے نکلے، کہا شریعت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اور بڑھ کر کے یہ بھی بک گئے کہ نبی بھی مداخلت نہیں کر سکتے، نبی کو بھی حق نہیں ہے شریعت میں مداخلت کرنے کا۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، شریعت تو وہی ہے جو نبی کرے وہ شریعت ہے، جو نبی کرے وہ شریعت ہے، جو نبی کہے وہ شریعت ہے۔ اسی لیے وہ شارع بھی ہے اور شارع بھی ہے، یعنی کہ وہ قانون بتانے والے بھی ہے اور قانون بنانے والے بھی ہے۔ کوئی غیر نبی کو حق نہیں ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت کرے، شریعت میں حق اسی کو ہے، یا تو خدا قانون بنائے گا یا تو اس کا محبوب قانون بنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان سونا اللہ۔ مردوں کے لیے حرام ہے لیکن سراقہ کے لیے کہہ دیا تو حلال ہو گیا، سراقہ کے لیے کہہ دیا۔ حضور کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا دور آیا، ان کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم کا دور آیا، سراقہ اتنے بیمار پڑے۔ دیکھو مسلمانوں کے پاس یہی تو بات ہے، قرآن رہا قرآن پہ عمل نہیں، حدیث رہی حدیث پہ عمل نہیں۔ سراقہ فاروق اعظم کے دور میں بہت بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑے کہ بچنے کا چانس نہیں تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا سراقہ جو آخری وصیت کرنا ہے میرے بھائی کر لے تاکہ پھر ہم اس پہ عمل کریں۔ سراقہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کیا کہا امیر المومنین، کیا کہا؟ فرماتے ہیں آخری وصیت کر میرے بھائی، بچنے کے چانسز کم نظر آتے۔ کہا میں نہیں مروں گا۔ سراقہ کہہ رہے میں نہیں مروں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کون کل کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس کو خبر نہیں، لیکن سراقہ بتا رہے ہیں۔ حضرت سراقہ صحابی ہے، صحابی۔ سراقہ نے کہا امیر المومنین میں نہیں مروں گا۔ فاروق اعظم جیسا بندہ، انہوں نے کہا سراقہ اتنی گارنٹی کیسے تجھے کہ تو زندہ رہے گا نہیں مرے گا؟ کہا مجھے اپنی ذات پہ نہیں اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، امیر المومنین جب تک وہ کنگن نہیں پہنوں گا مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ بے شک آقا نے کہہ دیا تو پھر مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر کیا ہوا؟ سراقہ کو صحت بھی ملی، شفا بھی ملی، تندرستی بھی ملی، اور جب اللہ اکبر کسرا فتح ہوا، مال غنیمت جو ہے مسجد نبوی میں لا کے رکھا گیا، تو کوئی کچھ دیکھ رہا تھا، کوئی کچھ دیکھ رہا تھا۔ فاروق اعظم پورے مال غنیمت میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو کہا میں کسرا کے کنگن ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ میرے غیب کا نبی نے فرمایا تھا سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کسرا کے کنگن، بادشاہ کے کنگن نکالے گئے، اور وہ عمر ابن خطاب جو شریعت کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ اگر کسی کا پاجامہ یا کسی کی تیبن ٹکنے کے نیچے ہوتی تو بھی چابک لگا کے کہتے اوپر کر لے، لیکن اللہ اکبر، کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں سے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا کے کہا صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ اور سونے کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنا کے بتا دیا شریعت وہ نہیں ہے جو تم گڑا کرو، شریعت وہ ہے جو آمینہ کا لال کہا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر کہتے ڈبا دے وہ ڈوب جاتے، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی فرماتے ہیں کیا حضرت موسیٰ دھسا دیتے ہیں، وہ دھس گیا، میرے آقا دھساتے بھی ہیں نکالتے بھی۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے، میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا سن کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ روایتوں میں لکھا ہے، ہماری کتاب اہل سنت کی کتاب، یہ بات صرف سنیوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، دوسرے نہ سنیں، دوسرے نہ سنیں، صرف سنیوں کے عاشقوں کے لیے ہے۔ کیا؟ جس دن سے موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا دھس، وہ دھستا گیا، دھستا گیا، دھستا گیا، دھستا گیا، دھستا گیا۔ میرے آقا اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، کم سے کم لوگ 2000 سال کہتے ہیں، کم سے کم، کتنا اللہ جانے، لیکن 2000 سال تک کم و بیش کون دھس رہا تھا زمین میں؟ قارون دھس رہا تھا، دھس رہا تھا، دھس رہا تھا۔ جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی اور آمینہ کے گھر میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے آقا کے قدم
मेरे आका के कदम जैसे ही जमीन पे लगे, मेरे आका के कदम जैसे ही जमीन पे लगे, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों अब तक कारून धस रहा था, आज के बाद नहीं धसेगा, क्योंकि मेरे महबूब ने जमीन पे कदम रख दिया है। मेरे हबीब ने जमीन पे कदम रख दिया है। महबूब ने जमीन पे कदम रखा तो कारून का धसना बंद हो गया। यानी उनकी मिलाद की बरकत काफिर को भी नसीब होती है। हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है, अबू लहब का भी तो ताल्लुक था, यहाँ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने जमीन पे कदम क्या रखा है, कारून का धसना बंद हो गया है। अरे उनके आने से जब काफिरों को भी ये बरकतें नसीब होती है तो मोमिनों को कैसी बरकतें नसीब होगी। बेशक, कोई उनका सुभान होकर तो देखे, कोई उनका बनकर तो देखे, लेकिन बात ये चल रही थी क्या अर्जी कर रहा था, 3 मुसीबतें मौत के वक्त उसको आएगी। नंबर 1 जिल्लत की मौत, जलील होकर मरेगा। कौन इज्जत नहीं चाहता, हर बंदा इज्जत चाहता है, लेकिन आका फरमाने जिसके सदके में इज्जत बनी है, जिसके सदके में इज्जत पैदा हुई है, वो रसूल फरमाने बेनमाजी जलील होकर मरेगा। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। और बेनमाजी के बारे में फरमाया कि बेनमाजी जलील और रुस्वा होकर मरेगा। अगर सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाला होता, तो बताओ जिल्लत की मौत मरते। और ये मत तावीले मत करना, आका ने जो फरमाया वो होके रहेगा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ोगे, नमाज की पाबंदी करोगे तो जिल्लत की मौत नहीं आएगी, बल्कि इज्जत की मौत आएगी। इंशाअल्लाह इज्जत से जाओगे, बल्कि अल्लाह वो इज्जत देगा कि जमीन के ऊपर लोग इज्जत करेंगे, और जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते तुम्हारी इज्जत करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो इस जिल्लत की मौत मरेगा बेनमाजी। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट का वक्त निकालो, जिल्लत से बच जाओ, जलील होने से बच जाओ, जिल्लत की मौत से बच जाओ। नंबर 2 आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी को मौत के वक्त जो दूसरी मुसीबत आएगी है, अल्लाह उस पर इतनी भूख मुसल्लत करेगा, इतना भूखा कर देगा अल्लाह उसको कि अगर वो दुनिया की कोई भी चीज खा ले उसकी भूख नहीं मिटाई जा सकती। यानी वो भूखा मरेगा, भूखा, बेनमाजी भूखा मरेगा, उस पर भूख मुसल्लत की जाएगी। दूसरी मुसीबत। नंबर 3, तीसरी मुसीबत, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत फरमाएगा, इतनी प्यास कि अगर उसको, बुजुर्गों ने फरमाया 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में डाल दिया जाए तो भी बेनमाजी की प्यास नहीं बुझ सकती। 7 समुंदरों का पानी कहाँ, कतरा कतरा सकरात में लोग पानी पिला रहे होंगे, और अल्लाह इतनी प्यास मुसल्लत करेगा, अल्लाह अकबर, तो बेनमाजी जलील होकर मरेगा, बेनमाजी भूखा मरेगा, बेनमाजी प्यासा मरेगा। 3 मुसीबतें उसको मरते वक्त आएगी। मेरे भाइयों, फिर दर्द दिल के साथ कहता हूँ, अपना भला चाहो, अपनी खैर चाहो, सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालना है। एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ 50 मिनट का वक्त देना है, 50 मिनट निकालना है। अल्लाह के बंदो, आज से पहले नमाज से दूर रहे हो, आज सच्ची तौबा कर लो, जल्दी से मस्जिदों के करीब आ जाओ। अपने मसाइल का हल, कल भी मस्जिदों में था, आज भी मस्जिदों में है, कल भी मस्जिदों में रहेंगे। सजदे को क्या समझते हो? फिर मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी जब कब्र में जाएगा तो कब्र में उस पर 3 मुसीबतें आएगी। अल्लाह अकबर, कब्र, वो कब्र, अल्लाह अल्लाह, वो कब्र, ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, दाएं मिट्टी है, बाएं मिट्टी है, आगे मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है, न तकिया है, न चादर है, न बिस्तर है, न लाइट है, न रोशनी है, न उजाला है, न ठंडक है। हाय हाय हाय, ये कब्र ही बहुत बड़ी तकलीफ की जगह है। कहा गया कब्र अंधेरे का घर है, कब्र बिच्छुओं का घर है, कब्र अल्लाह अकबर अजाब का मस्कन है। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो तो सही मेरी कौम के जवानों, अरे 10 मिनट नमाज के लिए न निकालने वाले मेरे गाफिल भाइयों, जरा सोचो तो सही, अपने ही 10 बाई 10 के कमरे के अंदर, अपने ही 10 बाई 10 के कमरे के अंदर अगर लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, तो हम करवटें बदलते हैं, हमें नींद नहीं आती। मुसलमान मेरे भाई जरा सोच तो सही, वो कब्र जो 10 बाई 10 की नहीं है, जो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, अल्लाह अकबर, वहां तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वहां ना अपने नसब देखे जाएंगे, ना वहां अपनी डिग्रियां देखी जाएगी, ना वहां अपनी बिरादरी
برادریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنا کھان پان دیکھا جائے گا. اللہ اللہ، وہاں تو حال یہ ہوگا ایمان کے بعد دیکھا جائے گا عمل کیا لایا، عمل کیا لایا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جب چونٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے. جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے. اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا. پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی. اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی. آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی. اور آقا نے اپنے خوبصورت حسین و جمیل ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں شامل کر کے فرمایا، ایسے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائے گی. 10 منٹ، صرف 10. انسان پان کھاتا ہے، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو، ہر کامیابی لے لو. کیونکہ اذان کہہ رہی حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کیا ملے گا؟ حیا علی الفلاح، ہر کامیابی تمہارا مقدر، گارنٹی ہے نماز میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے. نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے. نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہے. واؤ 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں ایسے پسلیاں گھس جائیں گی. اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا. آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے. آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا. حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع. شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے ہیں. جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا. ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو ہے وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا. لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا. فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑھا عصر تک، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک. فرمایا جب تک قیامت نہیں آ جاتی. 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا اتنی مصیبت آتی، اتنی تکلیف آتی. صرف 10 منٹ. ہم میں ہمت نہیں ہے. میرے بھائی کھیت کا سانپ کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے، کھیت میں بچھو کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے. احساس نہیں ہے آپ کو؟ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے. لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اس قدر غافل ہو گئے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے. کیوں نہیں نکال رہے ہو 10 منٹ کا ٹائم؟ کب تک غافل رہو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزارو گے؟ کب تک مصیبتیں مول لو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے؟ سن لو ہمارے اندر طاقت نہیں. میرے بھائی اگر محلے کا کارپوریٹر اپنا مخالف ہو جائے اس سے اپنے مقابلے کی اوقات نہیں ہے. وہ شجاع الاقرع جو اللہ مسلط کرے گا قیامت تک ڈسنے کے لیے، قیامت تک، قیامت تک. میرے بھائی یہاں تو لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے بھی نہیں اپنے لیے. وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو بھول جائے، مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ ارے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں سکون کی نیند سو گے،
ورنہ وہاں کی مصیبت تو کون بچائے گا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا. اور جو بچانے والی ذات ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتیں ہیں. نمبر 1 اس کو قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی. نمبر 2 اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرع ہے اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا. نمبر 3 اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی. اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے. بتاؤ تو صحیح، اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے. اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے. یہ قبر و 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ نکال لو. اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی. کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں. نمبر 1 دنیا کی 3 مصیبتیں، روزی سے برکت جائے گی، عمر سے برکت جائے گی، چہرے کا نور جائے گا. مرتے وقت کی 3 مصیبتیں، ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا. قبر کی 3 مصیبتیں، قبر اس کو دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی، شجاع الاقرع اس پہ مسلط کیا جائے گا اور قیامت تک وہ ڈسے گا. اور 9ویں مصیبت جو قبر میں، اس کی 3ری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا. اب میدان محشر کی 3 مصیبت. نمبر 1 اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا، ناراض ہوگا اللہ اس سے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک. اللہ کے بندو ذرا سوچو، کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی، آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا، تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے، اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا، اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا، کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر بلا تمثیل بلا تمثیل. میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا. اللہ اکبر. انبیاء، اولیاء، صحابہ، مومنین سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے، التجا کر رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح، نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. میرے اور تمہارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. 2ری مصیبت، اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ پوچھو علماء سے، اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے ہم حساب نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے اللہم احسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا. سبحان اللہ. بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے، دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. صرف ایک بات سن لے دل کے کان سے، توجہ کرنا، بہت خاص بات یاد آ گئی، توجہ سنیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سن لے اس کو اور ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا. اگر آپ سمجھتے نا اللہ حساب لے گا ہم جواب دیں گے، اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، ایک سوال، اور وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے جو الزام لگایا تھا اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہاری ماں کو اور تمہیں خدا بنا لے، تمہارے بعد تم اور تمہاری ماں خدا بن جائے؟ آپ
آپ نے یہ سکھایا تھا قوم کو عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا. حدیث پاک میں آتا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا غالب آئے گا کہ آپ کے ہر روحے سے, ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی, خون کی پھواریں. الزام کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے بال سے خون کی پھواریں نکلی. مسلمانوں سوچو, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے, سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, اللہ اکبر, چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے, جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر, اللہ, کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے, زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. اللہ اکبر, اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا. کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا, 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا, کتنی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے, کتنی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے. اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ, اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے, 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے. بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ, تم نکاح کرنا چھوڑ دو, تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو, تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو. اللہ اکبر, وہ عذاب ہے. صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. سوچو, آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بے اللہ قیام, اللہ پاک جہنم میں, اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب, اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. اللہ جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب, بالکل پہلے درجے کا عذاب, یہ کم عذاب, سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے, اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب. ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح, بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بہہ کر کے گرے گا, بہہ کر کے گرے گا. جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ, صرف 10 منٹ. 10 منٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے, میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا, میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ. کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے, گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے. مسجدوں کو آباد کرو, بچے کو نمازی بنا دو, گھر میں نماز کا ماحول بناؤ. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے, کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے. بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو, بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو. اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو, سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے, پورے بدن سے خون رس رہا تھا, آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے, لوگوں نے کہا امیر المومنین
خون پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے اللہ شک کے سبحان رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے. سوچو کتنا بڑا نقصان ہے. صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے, کب تک رنگریلیاں کرو گے, کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے, کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے. آخر موت ہے موت. ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا. مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا, نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے. عمل کرو عمل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل, اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ. اللہ اللہ. بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ قد اٹھا لے. کسی میں طاقت نہیں, کتنا ہی بڑا بابا ہو, کتنا ہی بڑا پیر ہو, کتنا ہی بڑا عالم ہو, کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتا. یہ بات ہے. آپ گھوم رہے ہو پھر رہے ہو, بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو, سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو, پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے. اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی. اتنا آسان کام تھا, 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے. نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا. لیکن یہ بھی کہتا ہوں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا. برکت تو مل ہی جائے گی, برکت تو مل ہی جائے گی. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا, گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا. گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے, بچہ ملے. کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں, بلا تمثیل بلا تمثیل. ملانے کو نہیں, صرف سمجھانے کے لیے کہا. اس مثال کو بھول جائیے. لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی. نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی, ہر نعمت ملے گی. تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. نہیں پڑھو گے برکت جائے گی. نمبر 2, جو نماز چھوڑ دے دوسری مصیبت, اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے. زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے, لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی, عمر کی برکت. بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا, نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے, عمر بھی گھٹتی ہے. پہلے 90 سال دادا پر دادا کی عمر ہوتی تھی اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے. ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہو گئی, زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا, پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا, ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم, میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی, اس کو سن لو. جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا, جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا, اللہ اتنا غیرت والا ہے شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے. وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے, حالانکہ وہ کرم کرتا ہے, وہ بڑا کریم ہے. سبقت رحمتی علی غضبی, اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے گئی, مگر وہ غیرت والا بھی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اور ایک بات کہوں, اگر تمہارے دماغ میں یہ خبط ہے نا میرے بھائیوں, مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے, تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائیں نا, جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا, جو بڈھا ہو جائے, تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا. تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا. میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں. جوانی میں زنا کرو گے, جوانی میں شراب پیو گے, جوانی میں پاپ کرو گے, جوانی میں عورتوں پہ بدنظری کرو گے, اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے. یہ تو اس کا کرم ہے, وہ توفیق دے, لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا. کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے. جو نہ چل سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو, جس کی دم کٹی ہوئی ہو,
جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو. پوچھو علماء سے کہ قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ, تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے وہ عبادت کے لیے بڈھے کو, لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے اور بڑھاپا آ گیا کمزور ہو گئے تو پتہ کیا ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا, سنتیں بھی پڑھتا تھا, زائد پڑھتا تھا, اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا, میں نے بڑھاپا اور کمزوری دی ہے اس لیے نہیں پڑھتا ہے, پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. اور جو بوڑھا ہو جائے اسلام میں, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا, اب بوڑھا ہو گیا ہے نا, اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو. کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے. تو اللہ کے بندو, تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے. نمبر 3 کیا 3 نشانیاں, 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی روزی سے برکت جاتی ہے, عمر سے برکت جاتی ہے. نمبر 3 اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے, نیکوں کا نور اٹھا. دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے عمر بڑھے گی بڑھاپا آئے گا ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں, ہے نا. آج سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بکتے ہیں میرے بھائی, ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاسمیٹک آئٹم کا اثر 2-3 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ رہ سکتا ہے, لیکن نماز سے جو چہرے پہ نور آتا ہے زندگی میں بھی چمکو گے, قبر میں بھی چمکو گے, اور میدان محشر میں نمازیوں کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. نماز قبر میں نور ہوگی, اس لیے اگر خوبصورت بننا ہے نماز پڑھو, انشاءاللہ چہرے چمکیں گے. میری قوم کی بچیاں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوگی, بہت کوشش کرتی ہے, بہت کوشش کرتی ہے میں خوبصورت لگوں, میں اچھی لگوں, اچھے رشتے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میری بہن چہرے پر کاسمیٹک آئٹم بننے کی بجائے, حالانکہ مفتیان کرام کہتے ہیں ایسے آئٹمز کاسمیٹک آئٹمز جس میں ناجائز اور حرام کی اشیاء, ناجائز اور حرام اشیاء نہ ملی ہو تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ فیس واش ہو, صابن ہو, کریم ہو, اگر اس کے اندر ناجائز و حرام چیزیں نہیں ملی تو استعمال کر سکتے ہیں, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ہمیشہ کے لیے چہرہ چمکانا ہے تو نماز سے چمکے گا, وضو سے چمکے گا, اور اللہ اکبر, اور اگر نہیں کرو گے نور نکلے گا. آپ کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا ہندوستان جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں, چہرے اتنے بھیانک دکھتے ہیں. بلکہ کبھی کسی بستی میں جاؤ تو سلام کرنے میں سوچنا پڑتا ہے سلام کریں کہ نہیں کریں. اچھا پھر اعتراض بھی کرتے, دیکھو اتنی دور سے مولانا بلایا, مولانا کو اتنی بھی حیا نہیں ہمیں سلام کریں. ارے تیرا منہ دیکھ, تو پہچان میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مولانا کیا تجھے سلام کریں گے. یہ حال ہے, یہ حال ہے. تو نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا. جا کے اپنے چہرے دیکھو. نمازوں میں سوتے پڑے رہنے والوں, فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں, ظہر میں گپ شپ کرنے والوں, اپنے چہرے جا کر کے جائزہ لو. ایک دور تھا لوگ چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. غریب نواز 90 لاکھ کو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. امام علی رضا اتنے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا. وہ چہرے میں آپ کی تازگی تھی امام علی رضا کے چہرے میں. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ امام علی رضا کے جب لوگ چہرے پہ پردہ پڑا تھا, لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے, اس ننھے سے بچے نے کہا یہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا امام ہے, مسلمانوں کا امام ہے, نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو اس کی زیارت کرنے بھاگ رہے ہو؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے. وہ مجوسی کا بچہ بھی پیچھے ہو لیا. جیسے ہی گیا امام نے جیسے ہی نقاب ہٹایا, چہرے کا پردہ ہٹایا, چہرے پہ وہ نورانیت اور تمازت تھی. لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے. اس 4 سال کے بچے نے چہرہ دیکھا تو کہا آج کے بعد میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا. تو امام علی رضا جیسا بندہ جب یہ سنا فرمایا تو نے مجھے ماں باپ کہا, جب میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا, اپنے پاس ہی رکھا, پڑھایا لکھایا,
اور اس کو بھی امام بنا دیا. اتنا بڑا امام بنایا کہ دنیا اسی امام کو سیدنا معروف کرخی کے نام سے جانتی. اے سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ. یہ چہرے تھے, چہروں کی تمازت یہ تھی. اللہ اکبر. آج چہرے دیکھو مرجھائے ہوئے چہرے, سونے سونے چہرے, آنکھوں کے اندر اللہ اکبر پیلا پن ہے, کالا پن ہے. آنکھیں بھری بھری ہوتی تھی, خوبصورت ہوتی تھی, آنکھوں میں جمال ہوتا تھا. آنکھیں مسلمانوں کی دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول شرما جائیں. چہرے کی اللہ اکبر خد و خال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے لالا کا کمل شرما جائے. لیکن آج حالات کیا ہو گئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی گٹکا کھا رہا ہے, کوئی تمباکو کھا رہا ہے, اور اس کے بعد کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے. صحت بھی ضائع ہو رہی, سب ضائع ہو رہا ہے. تو کیا عرض کیا میں نے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز چھوڑنے پر 3 مصیبتیں آئے گی. نمبر 1 روزی سے برکت جائے گی, نمبر 2 عمر سے برکت جائے گی, اور نمبر 3 اللہ چہروں سے صالحین کا نور اٹھا لے گا. پھر آقا فرماتے ہیں مرتے وقت اس کو 3 مصیبتیں آئے گی. جب مرے گا نا تو 3 مصیبتیں اٹھائے گا وہ. نمبر 1 فرماتے ہیں اللہ کے رسول سچے سچے نبی, غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آئے گی مرنے سے پہلے ذلیل ہوگا. ذلیل ہو کر کے مرے گا, مرنے سے پہلے ذلیل ہو کر مرے گا. ذلت کی موت آئے گی. توبہ کرو اللہ کے بندو, موت سے پہلے اس پر ذلت مسلط کی جائے گی جو بے نمازی. بڑا امتحان ہے, درود شریف پڑھ لیں. اب اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا اللہ. ایک بار سب بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یقیناً امروہہ والے اور گرد نواز سے آنے والوں کی عزت کو اور ان کے ذوق و شوق کو سلام کرتا ہوں. اتنا کوئی شخص کسی کو پکائے تو لوگ اٹھ کر جانے لگتے ہیں, لیکن آپ کے ذوق کو سلام ہے ماشاءاللہ. میں جلدی اپنی بات پوری کر لیتا ہوں, جلدی سے روایت پڑھتا ہوں. توجہ آپ کی عرض کروں نا, میں بات آگے بڑھوں. درود شریف بلند آواز سے پڑھیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحق. بابا صاحب پتہ ہے کون ہے بابا صاحب؟ بابا فرید کون ہے؟ آپ ان بزرگوں سے پوچھیں, یہ جو سب بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ جب تک پیر نہیں ملتا آدمی ولی جلدی سے نہیں بنتا. بابا صاحب کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی چہرے کی, ابھی داڑھی بھی نہیں, پڑھتے تھے غالباً قدوری تک ہی پڑھا تھا, ابھی تک قدوری تک پڑھا تھا, ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے. شوق پیدا ہو گیا, دوستوں نے کہا مرید ہونا مرید ہونا مرید. تو پہلے طریقہ یہ تھا کہ مرید ڈھونڈنے نکلتا تھا پیر کو کہ میرا پیر کون ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو سچا پیر مل جاتا ہے اس کو اللہ جلدی مل جاتا ہے. اگر اللہ ملنے کی نشانی ہے تو کیا, جس کو پیر مل گیا سچا اس کو اللہ مل جاتا ہے جلدی. تو وہ لوگ پیر ڈھونڈتے تھے کون پاورفل شخصیت ہے جو پہنچا سکتی ہے. تو بابا صاحب بھی پیر ڈھونڈنے نکلے. کیا ڈھونڈنے نکلے؟ پیر ڈھونڈنے نکلے. میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میری حیثیت نہیں, میں ایک طالب علم ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج مرید ڈھونڈے جاتے, ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ ہو سکتا کسی کا دل دکھے, تو یہ بات میں نہیں کہوں گا, میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. لیکن پیر ڈھونڈنے کا مزاج تھا پہلے, پیر ڈھونڈنے نکلتے تھے. غوث پاک نکلے پیر ڈھونڈنے, غریب نواز نکلے, مخدوم میں سمنا تو سمنان سے چل کے پنڈوا تک آئے پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے. میرے بابا صاحب سرکار فرید ملت والدین بھی پیر ڈھونڈنے نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان سے عراق تک پہنچے. کہاں تک؟ عراق تک. اور جب عراق پہنچے تو وہاں اس وقت ایک بہت بڑی ہستی سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اپنی خانقاہ کی رانائیاں سجائے بیٹھے تھے. اور یہ کون ہے شہاب الدین عمر سہروردی؟ غوث پاک نے ان سے کہا تھا شہاب الدین عراق میں تیرے بعد قیامت تک تجھ جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی آپ کی خانقاہ میں پہنچے, بہت نام سنا تو تھے بھی. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کیا ہے؟ ان کی عوارف المعارف پڑھ کر کے پتا چلتا ہے کہ شہاب الدین سہروردی ہے کہ چشتی کا نام. اور پھر غوث پاک جس کے بارے میں کہے کہ قیامت تک تجھ جیسا ولی اب عراق میں پیدا نہیں ہوگا, تو وہ شہاب الدین سہروردی کیا ہوں گے؟ ان کی خانقاہیں پہنچے تو خانقاہوں کے اندر کھانا کھلانا بہت محبوب عمل سمجھا جاتا ہے. غوث پاک کہتے ہیں میں نے نیکی کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو
میں نے کھانا کھلانے سے بڑی نیکی کوئی نہیں دیکھی. ایمان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کیا ہے؟ کھانا کھلانا. اہل ظاہر اور صوفیہ میں فرق یہ ہے کہ اہل ظاہر صرف کھانا جانتے ہیں, صوفیہ بھوکے رہ کے کھلانا جانتے ہیں. یہ بھی صوفیہ کا طرز ہے. تو خانقاہوں کے اندر اور دوسروں میں فرق یہی ہے. دوسروں کا حال یہ بیچارے وہ مدرسے کا چندہ تک کھا جاتے ہیں, اور جو سچے خانقاہی لوگ ہیں وہ خود کما کر کے صوفیہ اللہ کی مخلوق کو کھلاتے, وہ پرندوں کو تک کھلاتے ہیں. بہرحال بات دور نہ نکلے, دسترخوان بچھائیں. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جو وہ خانقاہ میں داخل ہوئے تو دسترخوان بچھا تھا. جیسے آئے, آنے کے بعد سلام کیا. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی نے جیسی دیکھا پہچان لیا, اس لیے کہ کہتے ہیں سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں اور جوہری جوہر کو جان لیتا ہے. سنار کے لیے سونے کو پرکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اللہ اکبر, اللہ والوں کو اللہ والے کو پہچاننے میں کوئی ٹائم. جیسی نظر پڑی سمجھ گئے فاروق اعظم کا بیٹا ہے. بابا فرید فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے. حضرت فاروقی ہے بابا فرید الدین گنج شکر. اللہ اکبر. تو بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ کر کے پہچان لیا, اور جب پہچان لیا اس فاروقی کو, فرمایا شہزادے کیوں آئے ہو؟ کہ حضور مرید ہونے کے لیے پیٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آیا کہ آپ سے مرید ہو جاؤں. فرمایا اچھا ابھی کھانے کا ٹائم ہے, بیٹھو. جب سب بیٹھے کنیز آئی اور اس نے ہاتھ دھلانا شروع کیا, اور جب کنیز ہاتھ دھلا رہی تھی سب نے ہاتھ دھویا, چھوٹے چھوٹے پانی سے سب نے دھل لیا. بھائی ہاتھ دھونے کے لیے پانی تو کم ہی لگتا ہے, بہت کوئی پانی کی ضرورت تو زیادہ نہیں ہوتی, اور اسلام بھی کہتا ہے جتنا لگے اتنا ہی دھویا کرو, اس سے زیادہ پانی استعمال نہ کیا کرو. دریا کے کنارے بھی وضو کرنے میں احتیاط یہ ہے کہ پانی ضائع کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا. لوگ ٹرکوں پر, نلوں پر اور گاڑیوں پر آج لکھ کے لگا رہے پانی بچت کیجئے. میرے نبی نے 1450 سال پہلے پانی کی بچت کا اعلان کر دیا. لوگوں کو جو 1400 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے, آمینہ کا لال 1450 سال پہلے بیان کر دیا. اللہ اکبر. تو بہرحال تو مسلمانوں کو پانی کی حفاظت کرنا چاہیے. بہرحال تو وہ سب نے دھویا. جب بابا صاحب کی باری آئی, عمروں میں سب سے چھوٹے تھے, تو کنیز آخری میں ان کے پاس آئی. کنیز پر نظر پڑی, بابا صاحب نے ہاتھ دھلنا شروع کیا. 1 لوٹا 2 لوٹا 3 لوٹا, لوٹے پہ لوٹا, لوٹے پہ لوٹا. تو وہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں بہت اہل ظاہر تھے. جب کسی کی کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو لوگ بہت کم ظرف ہوتے ہیں, ہضم نہیں کر پاتے. ہوا کے جھونکے سے درخت تو جھولنے لگتے ہیں, پہاڑ نہیں ہلا کرتے. جو واقعی اللہ والا ہوگا وہ چھوٹے موٹے حادثے پہ کونیاں نہیں مارتا, اننکیوں کا اشارہ نہیں کرتا. اللہ والا جانتا ہے کہ غلطی انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہے, اور اللہ والے انسانوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں. اللہ انہیں صفت ستاری کا صدقہ عطا کرتا ہے ولیوں کو. اللہ اکبر. تو لوگوں نے ٹھنکیاں دینا شروع کیا. حیثیت دیکھو شہزادے کی, ہاتھ دھونا نہیں آتا, اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے کے لیے ہندوستان سے عراق تک چل کر کے آ گئے. اللہ اکبر. ٹھنکیاں ہوتی رہی, کنکھیوں سے اشارے چلتے رہے, کھانا ہو گیا. تو اب ہاتھ دھلے تو بہت مختصر پانی. بھائی کھانے سے پہلے کم پانی لگتا ہے کہ کھانے کے بعد کم پانی لگتا ہے؟ اور کھانے کے بعد تو ہاتھ بھرے ہوتے, کھانے سے پہلے تو نہیں ہوتے. اگر زیادہ لگنا ہے تو کھانے کے بعد, لیکن کھانے کے بعد کم دھلا, کھانے سے پہلے زیادہ. تو سب لوگ حیران تھے. تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سروردی سمجھ گئے شہزادے کو مطعون کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کنکھیاں لگائی جا رہی ہے, کونیاں ماری جا رہی ہے, اس کے لیے بدگمان ہو رہے لوگ. پردہ اٹھا کے بتا دوں آنے والا کون ہے. کہا شہزادے تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام مسعود ہے. میرا نام مسعود ہے. کیوں آئے ہو؟ مرید ہونے کے لیے. مرید ہونے آئے ہو. شہزادے یہ بتاؤ کیا تم پڑھے لکھے نہیں؟ کہ طالب علم تو ہوں. تو تمہیں ہاتھ دھونے کے آداب نہیں پتا؟ یہ تو پہلے دوسرے دن مدرسے میں سکھا دیا جاتا ہے یا استاد سکھا دیتا ہے, تمہیں ہاتھ دھونے کے آداب نہیں پتا؟ اتنا پانی ضائع کر دیا. کہا حضور کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن پوچھ لیا ہے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. خانقاہ آپ کی ہے لیکن تصرف کسی اور کا ہو گیا ہے, تو معافی چاہتا ہوں. بتاؤں میں نے ہاتھ کیوں دھلے؟ کہا حضور جب ہاتھ دھلانے کے لیے کنیز آئی نا, تو میں نے دیکھا تو اس کی پیشانی پہ میری نظر پڑی. اس کی پیشانی پہ میں نے اس کی تقدیر پڑھی, جہنمی لکھا ہوا تھا. مجھے خیال آیا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں ایسے ایسے علماء کی خدمت کرتی ہے, مشائخ کی خدمت کرتی ہے, پھر بھی جہنم میں جائے گی. تو مجھے اس پر ترس آ گیا, اتنے بڑے پیر کی خانقاہ کی کنیز جہنم میں کیسے جائے؟ تو میں ہاتھ نہیں دھل رہا تھا, میں تو کسی کی تقدیر دھل رہا تھا. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. بے شک بے شک. واہ واہ سبحان. میں تقدیر دھل رہا, جب تک دھل کے چمکانا دیا دھوتا رہا. یہ لوگوں کی نظر کا دھوکہ ہے, ہم پانی نہیں بلکہ کسی کی تقدیر چکمگا رہے تھے.
शेख शहाबुद्दीन ने कहा, अरे मुरीद होने से पहले तेरा ये आलम है तो मुरीद होने के बाद तेरा क्या आलम होगा, इसलिए तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है। जा, मेरा भाई दिल्ली में बैठा है, कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गरीब नवाज का जानशीन, उसी का मुरीद हो जा, तेरा हिस्सा उसके पास है। तुझ जैसा मुरीद उसी पीर के पास जाना चाहिए और वहां की रहनुमाई की। अब जब बाबा साहब पहुंचे तो भी पीर से वो इश्क की बात, ये इश्क की चली, इश्क करते हो ना अपने बुजुर्गों से, मोहब्बत कर, इश्क किया। तो बाबा साहब के यहाँ पहुंच, बाबा कुतुब के यहाँ पहुंचे तो लोगों को जो पहले से पुराने थे ना, उनको थोड़ा सी, यानी कि क्या कहूं उसको, जो पुराने थे उनको थोड़ी तकलीफ हो गई। हसद बुग़्ज़ वगैरह तो नहीं कह सकता क्योंकि वो पुराने मेरे बाबा कुतुब के मुरीद भी बड़े अजीज थे ना, लेकिन उनको तकलीफ हो गई, तकलीफ होती रहती है। हो गई तकलीफ, क्या ये फरीदुद्दीन, ये मसूद, ये बाबा कुतुब की ज़बान पे मसूद 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 फरीद मसूद फरीद मसूद ही रहता है। हम इतने चिल्ले काटे, ये किए वो किए वो किए। लोगों ने बात भी की, हज़रत ये फरीद से लोग जलते हैं, मसूद से लोग जलते हैं। बाबा कुतुब ने फरमाया उसको लोग जानते नहीं, ये सब लोग, तवज्जो, जुमले पे तवज्जो, ये सब आबिद लोग हैं। क्या ये जितने खानका में क्या है, बोलें, थक गए, क्या है आबिद, मतलब इबादत करने, ये सब आबिद लोग हैं। और मेरा फरीद आशिक है, आशिक। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। आबिद बनना आसान है, आशिक। अभी भाइयों हम आबिद ही नहीं बने और बोलते हैं हम इश्क करते हैं। अब आप कहेंगे कि आशिक कौन होता है, अब सुने। तो लोगों ने कहा ये कैसा आशिक है, तो कहा हम बता देंगे कैसा आशिक। एक दिन दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी, बिल्कुल सर्दी खतरनाक। अभी भी दिल्ली में सर्दी कश्मीर में जब बर्फबारी होती है उसका असर दिल्ली पर आ जाता है, बहुत जल्दी आता है, करीब है ना दिल्ली। अब बताओ बस्ती होने के बाद इतनी ठंडी होती है दिल्ली में, तो उस दौर में कितनी ठंडी होती होगी, कड़ाके की ठंडी थी। सरकार ने फरीद इधर आओ, जी बाबा साहब, पर मैं जाओ, मुझे आज आग तापना है, ठंडी बहुत है, आग तापना है, आग जाओ, आग लेकर आओ। और रात आधी गुजर चुकी, आज के दौर की तरह आसान नहीं। पीर ने क्या कहा वो आधी रात के बाद सबके दरवाजे बंद, चूल्हे बंद, खानका की आग ठंडी। आजकल का मुरीद, मैं तो कहता हूं कि आजकल का मुरीद भी बड़ा अजीब, आप ही वो कह सकता हूं। अगर पीर साहब बोले ना ऐसा कर, तो बोला अरे हजरत अभी ऐसा नहीं, ऐसा है, यानी वो पीर को समझाने लगता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप जानो, आपका काम जानो, लेकिन इश्क मोहब्बत किसे कहते हैं सुने। बाबा साहब ने क्या कहा, कुतुब साहब ने, फरीद आग लाओ। आधी रात के बाद निकल गए, सोचते हैं आग कहाँ मिले, रोने लगे, या अल्लाह पीर ने तलब किया और मैं न ले जा सका, मैं मुरीद किस काम का। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी मदद कर, और पीर के इस इम्तिहान में मुझे कामयाब। बाबा फरीद के पीछे कुतुब साहब ने एक दूसरा मुरीद भेजा, चेहरे को के कपड़ा डाल के, वो पीछे आग ले लो, आग खुश हो है, आग कौन बेच रहा है, आग बेचता है कोई, कौन बेच रहा है? पीछे मुड़ के देखा, आग बेच रहे, जी हाँ बेचेंगे, कितने में देंगे? अपनी आंख निकाल के दो, एक आंख दे दो, फिर आग ले जाओ। खुश हो गए, अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत सस्ती मिल गई। पीर के सामने ना फरमान बनकर तो न जाऊंगा। उससे कहा कि आपके पास कोई छुरी चाकू है? हाँ है। तो निकाला, आंख काटी और आंख काट के रख दी, ले जाओ, सस्ता सौदा है। पीर की नाफरमानी तो न होगी, पीर की बात खाली तो न जाएगी, पीर की बात टाली तो न जाएगी। आंख पे पट्टी बांधी और पट्टी बांध कर खानका में पहुंचे, मुर्शिद आग हाजिर, आग दे दी। आग की तकलीफ आसान थी, लेकिन पट्टी बांधी। इश्क में जो कुर्बानी दी जाती है, ना वो जताई जाती है, ना वो बताई जाती है, ना वो छापी जाती है। वाह वाह। ये जो लोग कहते हैं ना, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं इतने पारे पढ़ लेता हूँ, मेरे अजीज हम ताजिर बन गए, आशिक न बन सके। इसलिए कि तिजारत में छपाई होती है, इश्क में छपाई नहीं होती। इश्क में तो छुपाई होती है, यार जाने मैं जानूं और कोई ना जाने। वाह वाह, बहुत बेहतरीन, सुभान अल्लाह। आंख पे कपड़ा बांध लिया किसी
किसी को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। और फिर चले गए अपने कमरे में। मुर्शिद को आग की जरूरत क्या थी? सब लोग हैरान थे, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। बहरहाल अल्लाह अकबर, आपसे इतना पूछना चाहता हूं मुसलमानों, बताओ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात को न टाली न खाली जाने दी। जो पीर की बात की इतनी इज्जत करता हो, वो अपने नबी की बात की कितनी इज्जत करता हो। और अल्लाह अकबर, उन्होंने तो आग मांगी थी, मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों बताओ, मर के हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मर के किस मुंह से कहोगे गौसो ख्वाजा का गुलाम था, चाहने वाला था? नादान, अगर सेठ ने तुझे वार्निंग दे दी कि अगर कल नौकरी पे 6 बजे नहीं आएगा तो नौकरी से निकाल दूंगा, 10,000 रुपए की नौकरी के लिए सुबह 6 बजे उठकर भूखे प्यासे जाते हो। अल्लाह ने तुम्हें रोजाना बुलाना है 5 वक्त, कितना जाते हो? जिसने 10,000 की नौकरी दी उसके लिए इतनी नींदें कुर्बान करते हो, इतनी चापलूसी और चम्मच गिरिया करते हो, इतना लोगों से दुश्मनियां लेते हो। लेकिन जिस अल्लाह ने सब कुछ अता किया, उस अल्लाह के लिए क्या किया? बंदे बनो बंदे, याद रखना, वरना मर के पछताओगे। रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते, मर के पछताओगे। हराम और हलाल में फर्क नहीं करते, मर के पछताओगे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जब सुबह हुई, महफिल सजी तो आपने पूछा, फरीद आंख पे कपड़ा क्यों है बेटा, हुआ क्या? तो अब छुपाना है लेकिन झूठ भी नहीं बोलना है। क्या कहा पता है? मुर्शिद आंख आई है। क्या कहा? आंख आई है। तो मुर्शिद ने मुस्कुरा कहा, बेटे आई नहीं है, वो तो सवाई है। यानी वो जो एक थी ना, एक नहीं बल्कि वो तो सवा हो गई है। जब कपड़ा खुला तो बाबा फरीद की वो आंख बहुत बड़ी, यानी कि माथे के एतबार से बड़ी और बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। और फिर बाबा कुतुब ने बताया, मैंने कहा था ना आशिक है, मेरी बात खाली न जाए, इसकी खातिर इसने आंख काट करके दे दी। अब आप मुझे बताएं, मुर्शिद से इश्क हो जाए तो बंदा आंख काट कर मुर्शिद की बात पूरी करता है। हमने तो रसूलुल्लाह की किन बातों को माना, थोड़ा घर जाके गौर करना। उर्स में आने वालों सोचना, शादी में डीजे तुम बजाओ, ताश के पत्ते तुम खेलो, नाच गाने तुम करो, सब करने के बाद फिर कहो क्या मैं उनका उम्मती नहीं, क्या मैं उनका आशिक नहीं? ये फैसला तो क़यामत के दिन होगा। हम मक्कारी कर रहे थे या इश्क कर रहे थे? इसलिए कि इश्क वालों का हाल तो ये है कि वो आंख दे करके आग लेते हैं और हम नींद दे करके सजदा नहीं लेना चाहते, नींद दे करके कुरान की तिलावत नहीं करना चाहते। याद रखना, मोहब्बत कहना आसान है, मोहब्बत करना मुश्किल है। इसलिए मेरे अजीज, जो मोहब्बत करेगा उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। दुआ करें अल्लाह मुझे आप सबको सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने एक बड़ा मशहूर और मारूफ नाम विलायत की दुनिया में सुना होगा, वलियों की कायनात में सुना होगा, हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। ये मालिक बिन दीनार कौन है? ये अल्लाह के बहुत बड़े वलियों में से, सरकार गौसे पाक के दौर से भी पहले के, हुजूर गरीब नवाज के दौर से भी पहले के है, दाता साहब के दौर से भी पहले के है। और ये कौन वली है पता है? ये पानी पर चलते थे, पानी पर अल्लाह ने चलने की करामत दी थी, बड़े साहिब करामत थे मालिक बिन दीनार। लेकिन इनकी जिंदगी में जो तब्दीली आई है, इनकी जिंदगी में जो इनकलाब आया है, इनकी जिंदगी में जो तौबा का जज्बा पैदा हुआ है, किस बुनियाद पर पैदा हुआ, कैसे उन्होंने तौबा की? लोग मेरे नौजवान ये समझते हैं मौलाना हम तो गुनहगार है, अब हम क्या पलटे, हम क्या करें? ये ऐसी कुफ्र वाली सोच नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना ये कुफ्र है। इसलिए इस तरह नाउमीदी की बात ना करो, मायूसी की बात करो। आज से पहले कुछ हुआ है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना होगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना होगा, उसे आवाज देना होगा, उसे पुकारना होगा। हमारा खुदा गूंगा नहीं, हमारा खुदा बहरा नहीं, हमारा खुदा वो है हमारी शरक से ज्यादा करीब है और उसका वादा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। आप जानते हैं मुसलमानों, जब अल्लाह किसी को अपना करीबी बनाना चाहता है, जब अल्लाह किसी को अपना मुकर्रब बनाना चाहता है तो अल्लाह कैसे कैसे असबाब पैदा करता है, अल्लाह कैसे कैसे हालात पैदा करता है। ये हजरत मालिक बिन दीनार, इनकी जिंदगी में जो तब्दीली और इंकलाब आया है, इसकी बहुत सारे वाकयात लोगों ने लिखे हैं, लेकिन इन्होंने खुद अपनी जिंदगी का वाकया बयान किया। फरमाते मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आया, मेरी जिंदगी में तब्दीली कैसे आई, मेरी जिंदगी में चेंजेस कैसे आया। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं पुलिस था, पहले पुलिस यानी बादशाह के यहाँ सिपाही था, मैं पुलिस के काम अंजाम देता, और पुलिस होने की वजह से, सिपाही होने की वजह से मैं शराब बहुत पीता।
حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا تھا، اتنا شراب پیتا تھا میں کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ میری شادی ہو گئی تو اللہ نے مجھے خوبصورت بچی دی، بیٹی دی۔ میں بائیں ہاتھ میں میری بیٹی کو پکڑتا اور دائیں ہاتھ سے شراب پیتا، کبھی دائیں ہاتھ سے بیٹی کو پکڑتا اور بائیں ہاتھ سے شراب پیتا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، ابھی اس کی عمر 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی، مگر خدا جانے اسے شراب سے کیا نفرت تھی کہ وہ میری شراب کے جام گرا دیتی تھی، میری شراب کی بوتل گرا دیتی تھی۔ لیکن اللہ کو کیا منظور تھا پتہ نہیں، ابھی اس کی عمر 2 سال کو نہیں پہنچی تھی کہ میری اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ شب برات آئی، توجہ کرنا، شب برات کوئی معمولی رات نہیں، لوگوں نے اسے بھی شک میں ڈال دیا، ان کی بات چھوڑ دی۔ شب برات آئی، شب برات میں میں نے عشاء کی نماز تک نہیں پڑھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مالک بن دینار جیسا ولی، ولی بعد میں بنے، ابھی ولی نہیں تھے، وہ ابھی نارمل زندگی، ایک عام آدمی سی زندگی گزار۔ کہ میں نے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑھی، اور آپ جانتے ہیں شب برات آئے تو عام مسلمان بھی جو جمعہ پڑھنے نہیں آتا وہ بھی شب برات میں مسجد میں مغرب عشاء فجر میں نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اتنا غافل تھا کہ میں نے عشاء تک نہیں پڑھی، اور میں نے شب برات میں بھی شراب پیا، شب برات میں میں نے شراب اور خوب شراب پیا، اور شراب پی کر کے بدمست ہو کر کے میں گر گیا۔ جب میں گرا نیند کی حالت میں اپنے بستر پہ پڑا تھا، اچانک میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے، سور پھونکا جا رہا ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں، میں بھی اپنی قبر سے اٹھا۔ جب میں اپنی قبر سے اٹھا تو ایک بھیانک دھماکے کی آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیانک سا اژدہا تھا، بھیانک سا سانپ اژدہا جو مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں اس سے جان بچانے کے لیے خواب کے عالم میں بھاگا۔ جب میں بھاگنے لگا میں چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا کوئی بچا لے، لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ایسے میں نے خوبصورت حسین و جمیل شکل والے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بابا مجھے بچا لیں۔ اس نے کہا کہ اے مالک میں کمزور ہوں، اتنے طاقتور اژدہے سے میں تجھے نہیں بچا سکتا، لیکن تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، تجھے راستہ بتا سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، ہو سکتا ہے کہ تیرے بچنے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں بھاگ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آگ کی پہاڑیاں، جہنم کی آگ، یہ سب میں خواب میں مجھے نظارہ بتایا جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی آگ میں گرنے والا تھا اچانک ایک آواز آئی، اسے آگ میں گرنے مت دو کیونکہ یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے، اسے آگ میں گرنے مت دو، یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو میں پھر آگے بڑھا، پیچھے دیکھتا تھا تو وہ سانپ مجھے دوڑاتا ہے، میں آگے بھاگتا ہوں۔ ایسے میں نے دیکھا ایک چاندی کا پہاڑ تھا اور اس کو تراش کر کے اس میں خوبصورت سا مکان بنایا ہوا تھا جس میں پردے لٹکے تھے، جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے کسی نے کہا اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں، مومنوں کی امانتیں، ہو سکتا ہے شاید اس میں تیری بھی کوئی امانت موجود ہو۔ بس جیسے ہی میں وہ پہاڑ کے قریب گیا سانپ میرے قریب آ گیا۔ ایسے میں فرشتوں کو میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے پردے اٹھا دیے اور مجھے اندر لے لیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے، حسین و جمیل بچے اس میں جھولا جھول رہے تھے، خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے بچوں تم کون ہو؟ تو بچوں نے کہا اے مالک جو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ سب یہیں جمع ہوتے ہیں، ان کو اسی میں رکھا جاتا ہے، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، اور یہاں ہم اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم سے ملیں گے۔ تو مالک کہتے ہیں مجھے خیال آیا میری بھی تو ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، بس خیال آنا تھا میری بیٹی کا۔ تو میں نے دیکھا ایک سونے کے جھولے میں میری بیٹی بھی جھول رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا کہ ابا بابا یہ کہہ کر کے وہ دوڑ کر کے آئی اور لپٹ گئی، اور لپٹ کر کے میری گود میں ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے ظاہری میں وہ میری انتقال سے پہلے میری گود میں بیٹھتی تھی۔ اور پھر اس نے کہا ابا کب تک شراب پیو گے، ابا کب تک پاپ کرو گے، ابا کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے، ابا وہ وقت نہیں آیا
کہ آپ پلٹ جائیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں. ابا اللہ معاف کرے گا, شب برات ہے آج, اللہ معاف کرے گا. اب آپ توبہ کر لیں. کب تک شراب پیئیں گے, خدا کو کب تک ناراض کریں گے؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب پایا, مجھے سکون ملا. میں نے میری بیٹی سے پوچھا, بیٹی وہ سانپ کون تھا جو مجھے دوڑا رہا تھا؟ میری بیٹی نے کہا ابا وہ آپ کا برا عمل ہے جس کو اللہ نے سانپ کی شکل میں دکھایا. وہ بوڑھا کون تھا خوبصورت؟ ابا وہ آپ کا نیک عمل ہے, کیونکہ آپ نے نیکیاں تو بہت کم کی ہے, تو آپ کی نیکیاں کمزور ہے, آپ کی نیکیاں کم ہے ابا. لیکن ابا آپ بدل جائے نا, آپ تبدیل ہو جائے نا, اللہ نے آپ کو بتا دیا. مالک بن دینار کہتے ہیں جیسی میری آنکھ کھلی, خواب کے اثر سے میں کانپ رہا تھا, میں نے اللہ سے کہا اللہ آج کی رات شب برات میں سچی توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. میں نے توبہ کی, اور جب اللہ کی بارگاہ میں شب برات میں انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا کیا, اور ایسا مقام ولایت عطا کیا. ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا. ایک بار کشتی میں سفر کر رہے تھے, کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا, تو کسی نے الزام لگایا کہ یہی اجنبی ہے, اسی نے چرایا ہوگا, اسی نے چرایا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مولا جب تک پاپی تھا تو لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی الزام نہیں لگاتے تھے, اب نیک بن گیا تو لوگ مجھ پہ چوری کا بھی الزام لگانے لگے. تو اس وقت مالک بن دینار نے دریا ہی میں آواز لگائی, اے دریا کی مچھلیوں, کسی کا موتی چوری ہو گیا ہے, تم لوٹا سکتی ہو؟ تو کیا دیکھا کہ دریا کی تمام مچھلیاں دریا کے اندر منہ باہر نکالتی ہے, اور سب کے منہ میں ایک سے ایک قیمتی موتی ہے. آپ کشتی والوں سے کہتے ہیں جو چوری ہوا تھا جتنے چاہتے ہو یہ موتی لے لو. تو جب لوگوں کو پتا چلا یہ عام آدمی نہیں, یہ تو اللہ کا ولی ہے, اور جب لوگ ہاتھ پیر چومنے کی کوشش کرنے لگے تو آپ پانی پر چلتے ہوئے ادھر پار ہو گئے. لوگوں کو پتا چلا کہ مالک بن دینار کا مرتبہ کیا ہے. پہلے کی زندگی دیکھو, توبہ کے بعد کی زندگی دیکھو. جب تک زندہ ہیں ہم, ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. جب مر جاؤ گے توبہ کے دروازے بند ہو, بلکہ مرنے سے پہلے ہی جب روح حلق میں اٹکے گی, غیب کے مناظر نظر آئیں گے, گلے میں غرغرہ ہوگا, اس وقت تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو, اللہ کی طرف پلٹو, واپس آؤ اللہ کی طرف. یہ نہیں شب برات میں رو دھو لیے اٹھ کے گئے پھر وہی حال, یہ دھوکے بازی نہیں, یہ مکاری نہیں, یہ منافقت نہیں. اللہ سے وعدہ کرو میں گناہ نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا, حرام نہیں کھاؤں گا مطلب نہیں کھاؤں گا, آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا. بس اللہ والی زندگی گزاریے, پھر اللہ کی مدد دیکھیے. دنیا پریشان رہے گی لیکن آپ سکون سے رہیں گے, آپ چین سے رہیں گے, آپ اطمینان سے رہیں گے. یاد رکھنا خدا سے دور ہو کر نہ کسی کو سکون ملا ہے نہ ہمیں سکون مل سکتا ہے. گناہ کر کے نہ کبھی کسی کی زندگی میں خوشیاں آئی ہے نہ ہماری زندگی میں آ سکتی ہے. میرے یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بہت ہو گئے گناہ, بہت ہو گئے گناہ, اب مت کرو گناہ. دنیا گناہ کر کر کے تھک چکی اور وہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیز, میرے نوجوان, یہ اللہ نے زندگی پہلی اور آخری بار دی ہے, اس کے بعد ہم دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے. اللہ سے ہم عرضیاں کریں گے مولا مرنے کے بعد ایک بار ہمیں دنیا میں جانے دے تاکہ میں سبحان اللہ پڑھ کے واپس آ جاؤں, 2 رکعت پڑھ لوں. اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے وقت دیا تھا, تو نے میں اس کا صحیح استعمال نہیں کیا, تو نے ضائع کر دیا. میں یہ نہیں کہتا آپ بائک نہ چلاؤ, بائک پر مت گھومو, یہ سب نہیں کہتا. آپ قیمتی سے قیمتی بائک خریدنے کی حیثیت رکھتے ہو خریدو, آپ بنگلے میں رہنے کی طاقت رکھتے ہو رہو, آپ اچھا کھاتے ہو کھاؤ, آپ قیمتی لباس پہنتے ہو پہنو, آپ قیمتی موبائل استعمال کرتے ہو کرو, آپ دنیا کی سب چیزوں سے لطف اٹھاؤ, لیکن دنیا کی چیزوں میں اللہ کو مت بھول جاؤ, اللہ کو یاد رکھو. جب اس کا وقت آ جائے سب چھوڑ دو. یہ اللہ کی آزمائش ہے, یہ میرے رب کی آزمائش ہے. جب اذان ہو نماز کے لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رکو, اور خاص طور پر حرام سے.